الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ ازمان سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ جھوم جھوم کر درست پاک کا ہتھیار چکا باز زمان پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الکرام مبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ قرآن پاک میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے درجنوں آیتیں موجود ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی، لیکن میں جب بھی صدیق اکبر کا تذکرہ کرتا ہوں مجھے یہی آیت بڑی پسند آتی ہے، اس لیے کہ یہ آیت وہ آیت کہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کے صحابی ابو بکر کا تذکرہ کیا ہے. اس حیثیت سے اور جگہوں پر تو فضیلت بیان کی، دیگر مقامات پر تو صدیق اکبر کے خرچ کو بیان کیا، لیکن اس آیت میں اللہ نے صدیق اکبر کو اپنے محبوب کا ساتھی اور صحابی فرمایا. شان صحابیت میں اور بھی بہت سے ہیں، صحابہ تو وہ بہت ہیں، لاکھوں ہیں کہ جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا، چاہے آنکھوں سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن یہ کہ صحبت ملی، اور جب صحبت ملی تو صحابی بن گئے. حالت ایمان میں صحبت ملی، حالت ایمان میں دنیا سے گئے تو بن گئے صحابی. لیکن کسی صحابی کا صحابیت کے اعتبار سے اللہ نے ذکر نہ فرمایا، اگر کیا تو صرف صدیق اکبر کا کیا کہ اللہ فرماتا ہے اذ یقول للصاحبہ، ارے یاد تو کرو. اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا یاد تو کرو کہ جب میرا محبوب اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، جب میرا محبوب اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، جب میرا محبوب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، جب میرا محبوب اپنے یار غار سے کہہ رہا تھا، جب میرا محبوب اپنے یار مزار سے کہہ رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن، اے میرے دوست گھبرا مت، اے میرے دوست گھبرا مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا صدیق گھبرا کس بات پر رہے ہیں؟ کس بات پر؟ کہ کہیں دشمن آ کر جھانک لے، دیکھ لے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو تکلیف پہنچا دے. یہ گھبراہٹ اور تکلیف تھی، یہ پریشانی تھی کہ کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کیا خیال ہے، اے ابو بکر کیا خیال ہے ثانی اثنین. اللہ نے انہیں ثانی اثنین فرمایا، یہ دو میں دوسرے. اور سرکار نے تو فرمایا ابو بکر کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ، ان دو کے بارے میں کیا خیال کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اے ابو بکر گھبرا مت، بے شک ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے. جب اللہ ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس مناسبت سے
میں جو ہے اس آیت مبارکہ کو ہمیشہ تلاوت کرتا ہوں، جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ آیت میں اللہ نے کیا، یعنی آپ سوچیں جب مجھے مزہ آ رہا ہے تو صدیق اکبر کا کیا حال ہوگا، صدیق اکبر کو کتنا مزہ آیا ہوگا، کیا لطف آیا ہوگا۔ اور صدیق اکبر تو یہی ایک مقام نہیں ہے کہ جب ان کو مزہ آیا ہو، صدیق کے لیے تو اور بھی مقام ہے جہاں ان کو بڑا مزہ آیا، اور بھی مقام کہ جہاں انہیں بڑا مزہ آیا۔ ایک مزہ تو تب آیا ہے نا، حالانکہ میں تو کچھ اور باتیں بتاتا، لیکن اب بات چل پڑی تو میں بتاؤں کہ کہاں کہاں صدیق کو مزہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خالہ کے لڑکے حضرت مصطح ابن اثاثہ، مصطح ابن اثاثہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصطح ابن اثاثہ بدری صحابی، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ اکبر، اللہ نے اجازت دی کہ بدری جو کرے وہ میں معاف کر دوں گا۔ بدری صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ بدریوں کو کچھ مت کہو، وہ کچھ بھی کرے اللہ ان سے حساب نہ لے گا، بخش دیے گئے۔ یہ بدری صحابہ انہی میں سے مصطح ابن اثاثہ صدیق اکبر کے خالہ کے لڑکے۔ تو صدیق اکبر کا حال یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے خرچ کرنے میں سب سے آگے ہے، جو غیر غریب ہو، بے سہارا ہو، اسے صدیق کا سہارا، اس پر صدیق خرچ کریں۔ تو یہ تو خالہ کے ہیں، یہ تو اپنے ہیں، تو کہتے صدیق اکبر ہر مہینے خرچ بھیج دیتے، حالات خراب ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں، کہتے ہر مہینہ خرچ بھیج دیتے مصطح ابن اثاثہ کو کہ بھئی یہ تم اپنے مہینے کا خرچہ رکھو، جو کچھ کماؤ اور کما کر کھاؤ تو ٹھیک، لیکن میری طرف سے یہ تمہیں تحفہ۔ تو جب واقعہ افک ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، سارے مومنین کی ماں، اور میں کہہ دوں محبوب رب العالمین، محبوب رب العالمین، وہ ایک عائشہ ہیں کہ جن کی طہارت و پاکیزگی پر اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں 17 آیتیں نازل فرمائی۔ وہ عائشہ صدیقہ، کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی، منافقوں نے تہمت لگائی، جس میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس نے تہمت لگائی اور تہمت لگا کر پھیلانا شروع کیا۔ تو منافقین تو ساتھ دیتے ہی تھے، کچھ مخلص تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے، کچھ مخلص صحابی، بلکہ یہ تو بدری صحابی حضرت مصطح ابن اثاثہ بھی شامل ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی، پیارے نعت خواں، پیارے نعت گو شاعر بارگاہ رسالت حضرت حسان بن ثابت بھی شامل ہو گئے۔ ان لوگوں، ان کی باتوں میں آ گئے، ان کے بہکاوے میں۔ حالانکہ وہ عائشہ صدیقہ باپ جیسی بیٹی، ظرف یہ تھا کہ بعد میں کسی نے حسان کو برا کہا اور کہا یہ حسان، جب بوڑھے ہو گئے، نابینا آنکھوں یعنی کہ روشنی چلی گئی، آیا کرتے حضرت عائشہ کے پاس بیٹھنے کے لیے آتے، حضرت عائشہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی، حضرت حسان بیٹھ کر باتیں کرتے اور باتیں کر کے جاتے۔ تو کسی نے کہہ دیا اے عائشہ ان کو کیوں آنے دیتے ہو، یہ وہ نہیں کہ جنہوں نے تہمت میں حصہ لیا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے خبردار ان کو برا مت کہنا، ان کو برا مت کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی جانب سے کفار و مشرکین کو اشعار کے ذریعے جواب دیا کرتے تھے، حضور کا اور اسلام کا اشعار کے ذریعے دفاع کرتے تھے۔ تو حسان کو کوئی برا نہ کہے، کوئی برا نہ کہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کو برا کہتے تھے، آپ کو یعنی تہمت میں شامل ہوئے، تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو سزا تو دے دی، یہ کیا کم سزا ہے کہ اللہ نے بینائی ختم فرما دی ہے؟ یہ کیا کوئی کم دنیا میں سزا دے دی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ کیا کوئی کم سزا؟ کہتے کافی ہے، لیکن کوئی انہیں برا نہ کہے۔ بہرحال تو حضرت مصطح ابن اثاثہ ان پر خرچ کرتے حضرت صدیق اکبر۔ تو جب یہ تہمت میں شریک ہوئے تو صدیق اکبر نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، ویسے پہلے قسم نہیں کھائی، پہلے تو انتظار کرتے رہے، ہو سکتا ہے میری بیٹی نے غلطی کی، ہو سکتا ہے، حضور بھی خاموش، صدیق اکبر بھی خاموش، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیکن جب اللہ نے سورہ نور میں آیتیں نازل فرمائی
اور اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا کہ وہ پاکیزہ طیبہ طاہرہ، ان کی پاکی پر رب نے قسمیں کھائی. تو اب طہارت واضح ہو گئی، اب اللہ کے آگے تو کسی کی چلنی نہیں، صاف ہو گیا معاملہ. تو پھر صدیق اکبر نے قسم کہا اللہ کی قسم اب میں مصطح پر بالکل خرچ نہیں کروں گا، بالکل کوئی خرچ نہیں کروں گا، آج سے خرچ بند. کہ اس نے میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں حصہ لیا، اب میں خرچ نہیں کروں گا. کہتے جب یہ بات ہوئی ابھی تو صدیق اکبر نے قسم کھائی تھی کہ اللہ نے آیت نازل فرما دی. اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ کیا جو یہ اللہ کی قسم کھا کر نیکی نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، نیکی نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرما دے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت و بخشش کر دے؟ تو صدیق اکبر نے آیت سنتے ہی فرمایا ہاں ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. حالانکہ کسی کو بتایا نہیں گیا کہ آیت کس کے بارے میں آئی، بتایا نہیں کہ آئی کس کے بارے میں، لیکن صدیق کہتے ہیں ہاں ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی مغفرت حاصل کروں، اللہ مجھے بخش دے. تو کہتے فوراً قسم توڑی، قسم کا کفارہ ادا کیا، قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح ابن اساسہ پر خرچ دوبارہ شروع کر دیا. اور جب تک رہے صدیق اکبر مصطح ابن اساسہ کو خرچ دیتے رہے. تو سوچے صدیق اکبر کو کتنا مزہ آیا کہ اللہ نے بشارت دے دی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ مغفرت مل جائے؟ مغفرت کہاں چاہتا ہوں، فوراً قسم توڑ دی ہے. اچھا قسم صدیق اکبر نے ایک اور کھائی. اب بات پر بات آئی تو بتاؤ، صدیق اکبر نے ایک اور قسم کھائی. واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرنے میں صدیق اکبر سب سے آگے. صدیق سے آگے مال خرچ کرنے میں کوئی نہیں. اور جس نے چاہا وہ بھی نہ بڑھ سکا، جس نے چاہا کہ میں بڑھ جاؤں وہ عمر فاروق بھی آگے نہ بڑھ سکے. تو خرچ کرنے میں اللہ کے رسول، یعنی آپ یہ سوچیں کہ ہم تو واقعات سنتے ہیں عثمان غنی نے اتنا خرچ کیا، ہم سنتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے اتنا خرچ کیا، فلاں نے اتنا خرچ، عمر نے اتنا خرچ کیا. لیکن سوچیں نا کہ حضور خود فرمائے، حضور جس کے بارے میں خود فرمائے کہ جتنی مدد ابو بکر نے اپنے جان و مال سے میری کی کسی نے نہ کی، کسی نے نہ کی. جتنی مدد ابو بکر نے، اور صرف مال نہیں اپنے جان و مال سے کی ہے، کہتے اتنی مدد تو کسی نے نہ کی. یہ صدیق اکبر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور قسم میں بتا رہا تھا نا، حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں موجود، حضور کی بارگاہ میں 3-4 لوگ آ گئے، مسافر تھے، آ کر بیٹھے. جب وقت ہوا تو اب کھانا پینا سرکار نے حجروں میں پوچھوایا، بھائی پوچھو تو حجرے میں کچھ ہے کہ نہیں کھانے کو. حضور کی 9 بیویاں، ایک کے بھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اور یہ شان قناعت رسول ہے، یہ فقر و فاقہ ہے نا حضور کا اختیاری، مجبوری نہیں. یہ نہیں کہ مجبور ہے، کچھ نہیں ہے اس لیے نہیں کھاتے، نہیں. حضور نے کہا میری شان ہی یہ کہ میں نہیں کھاتا، میری شان یہ ہے کہ میں ایک کھجور کھا کر گزارا کرتا ہوں، میری شان یہ ہے کہ میں پانی پی کر گزارا کرتا ہوں. اے عائشہ سن، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے بادشاہ نبی بننا پسند نہیں کیا، میں نے اللہ کا بندہ نبی بننا پسند کیا. میں نے عاجزی اختیار کی ہوئی ہے. اور یہ کیوں عاجزی؟ اگر آگ شاہانہ شان کے ساتھ جی بھی لیتے، اچھا کھا بھی لیتے، اچھا نہیں روزانہ 2 وقت کھا پی لیتے، کیا فرق پڑ جاتا تھا؟ کیا فرق پڑتا؟ لیکن اس امت کے غربا فقراء کو جذبہ کہاں سے ملتا؟ جذبہ کہاں سے ملتا؟ اگر ایک وقت نہ ملے تو غریب سوچ لے میرے آقا بھی تو اسی حال میں گزارا کرتے تھے، میرے آقا بھی اسی حال میں
گزارا کر لیتے تھے تو میں تو ان کا امتی ہوں، کیا میں امتی ہو کر گزارا نہیں کر سکتا؟ یہ تسکین ہے، حضور کی جانب سے تسلی ہے۔ تو میں نے پوچھوایا کہ بھئی پوچھو، تو سب کے یہاں سے جواب آیا کہ بھئی ہمارے گھر میں تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو ان کو مہمان بنائے؟ تو صدیق اکبر، یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب گھر لے گئے اور لے جا کر گھر میں بٹھایا، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا بناؤ اور کھانا بنا کر کھلا دینا، میں چلا حضور کے پاس۔ کھانا بنا کر کھلا، میرا انتظار مت کرنا، ہے نا، کھانا بنا کر کھلا دینا، میں چلا حضور کے پاس۔ پہنچ گئے حضور کی بارگاہ میں، اب بیٹھے آدھی رات ہوئی، ہے نا، اب واپس لوٹے، گھر آئے، ہاں کھا لیا مہمانوں نے؟ کہا نہیں، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہاں تو صدیق اکبر کہتے میں نے کہا تھا کھلا دینا، تم نے کھلایا کیوں نہیں؟ کہ ہم نے تو بہت اصرار کیا، لیکن وہ کہتے ہیں جب تک ابو بکر نہ آئے ہم کھائیں گے نہیں، وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کی قسم اب تو نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم اب تو نہیں کھاؤں گا، کھانا ہو تو کھاؤ، میں تو نہیں کھاؤں گا، میں نے تو قسم ہی کھا لی، اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، کھانا ہے کھاؤ ورنہ چلو۔ تو اب مہمانوں کو لگا اب تو قسم ہی کھا کر بیٹھ گئے تو پھر کیا فائدہ، چلو بیٹھتے، تو کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب مہمان کھائے جا رہے ہیں، پیٹ بھر گیا۔ تو پھر مہمان کہتے ہیں ابو بکر ایک تعجب کی بات بتائیں؟ کہاں بتاؤ؟ کہ ہم نے جتنا کھایا نا، یہ کھانا بیچ میں سے بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہم جتنا کھاتے جا رہے ہیں یہ کھانا بڑھتا جا رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا، بڑھ گیا۔ حضرت صدیق اکبر اپنی بیوی سے کہتا ہے بھائی دیکھ تو کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہتے نہیں، ان مہمانوں کی بات صحیح ہے، میں نے جتنا پکایا تھا اب اس سے 3 گنا زیادہ ہے، میں نے جتنا بنایا تھا اس سے 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ تو صدیق اکبر کہتا لگتا ہے قسم شیطان نے کھلوائی، قسم توڑتا ہوں میں بھی کھاؤں گا، اب میں بھی کھاؤں گا۔ قسم کا کفارہ ادا کیا، لیکن لے کر گئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری بیوی نے کھانا بنایا مہمانوں کے لیے لیکن بہت زیادہ ہو گیا، برکت ہی برکت، آپ بھی تناول فرمائیں۔ سرکار نے کہا تو ہم اکیلے کیوں کھائیں، یہ جتنے بیٹھے ان کو بھی بلا لیں، ان کو بھی بلا لیں، ہے نا۔ تو کہا بلا لو۔ اب جب بلا لیا سب کھانے بیٹھے، کہتے سب کھا کر سیر ہو گئے لیکن کھانا تو اتنا ہی تھا، کھانا تو اتنا ہی۔ کہتے صدیق اکبر نے کہا اب تو صبح کل کے دن پورا دن بھی یہی کھانا چل جائے گا۔ تو صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ حضور کی بات آ جائے تو پھر وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنا سب قربان کر دیتے ہیں۔ اور اسی پر وہ جو میں بتا رہا تھا نا کہ عمر فاروق نے چاہا، آگے بڑھنا چاہا، بڑا مشہور واقعہ ہر کوئی بیان کرتا ہے، اور اب تو نعت کے شعر میں آ گیا تو ہر بچے کی زبان پر، کہ جب حضور نے آقا نے پوچھا میرے صدیق سے کہ بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا، تو میں یعنی صدیق کی زبان پر کیا آیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یعنی جب سرکار نے اعلان فرمایا کہ سارے لوگ جو نا جنگ تبوک کی تیاری چل رہی ہے، 1 لاکھ کا لشکر اس کا مقابلہ کرنا، تو ہمیں تیاریاں مضبوط چاہیے، تو سارے لوگ جو ہے نا وہ ابھی تنگی چل رہی ہے تو سارے لوگ خرچ کرو۔ تو کیا حضرت عثمان نے بہت دیا، حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے بہت دیا، لیکن حضرت عثمان غنی کے لیے تو سرکار نے بشارت جنت عطا فرمائی، ایسے ان کے دینار اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، عثمان کے لیے جنت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی۔ تو عثمان نے بھی خرچ کیا، عبدالرحمن نے بھی خرچ کیا، اور بھی صحابہ کچھ لا رہے تھے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں آج موقع ہے، کس بات کا؟ ہر بار صدیق آگے، کبھی تو میں آگے ہو جاؤں، کبھی تو میرا نمبر پہلا ہو، اور کسی اور سے نہیں، بس عثمان سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے، عثمان غنی سے تو مقابلہ ہی نہیں، تو ان سے مقابلہ نہیں، مقابلہ ابو بکر سے، کبھی تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو کہا ٹھیک ہے آج میرے پاس موقع ہے، آج ابو بکر کے گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے، ان کے گھر میں کچھ موجود نہیں، میرے پاس تو مال و سامان ہے، آج میں خرچ کرنے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گئے گھر، آدھا سامان کیا، باقاعدہ آدھا کیا، 2 جوڑی کپڑا تھا تو 1 ادھر نکالا اپنے لیے، باقی لے آئے، اور عورتوں کا بچوں کا سب کا آدھا کیا، گھر کے برتن آدھے کیے، بستر آدھے، تکیہ سب آدھا کیا،
سارا گھر آدھا کیا اور پھر وہ جو بڑا سا انبار لگایا اور اٹھا کر لاد کر لائے کسی جانور پر، لا کر مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا. اور ابھی ایسے مونچھوں پر، حضرت عمر کی مونچھیں ایسی تھی ہاں، تو مونچھوں پر تاؤ بھی دے رہے ہیں ایسے کہ آج تو ابو بکر سے آگے بڑھوں گا. ابھی ابو بکر آئے نہیں ہیں اور حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ آج آگے بڑھنے کا موقع، یہ ڈھیر لگایا ہے، ابو بکر کے گھر میں اتنا ہے نہیں تو لائیں گے کیا؟ تو کہتے ہیں صدیق اکبر تھوڑی دیر میں آئے. اچھا حضرت عمر جب لے کر آئے، سرکار نے پوچھا عمر بہت سامان لیا، پورا گھر اٹھانا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، آدھا لایا آدھا چھوڑ آیا ہوں. آدھا لایا آدھا چھوڑ آیا. اور یہ بھی بہت، یعنی کہ یہ بھی شان ہے، بڑی شان ہے. ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آدھا چھوڑ آئے نا، عمر تو چھوڑ، ارے بھائی تم تو پورا چھوڑاتے ہو. ہم جب خرچ کرتے ہیں نا تو ہماری جیب میں، کبھی تو سوچے نا کہ آپ کی جیب میں جتنا ہے آدھا نکال کر مسجد میں دے دیں، بندہ پھنس جائے گا، ہے نا. ہمارے سے تو اگر 500 کی نوٹ پڑی ہو نا کھیسے میں جمعہ کے دن تو ہم سے نکلتی نہیں ہے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 10-20 کی نکل ہے کہ نہیں، کوئی پھٹی پرانی نوٹ ہے کہ نہیں ہے، اور دیکھا کہ نہیں ہے تو پھر ایسے بیٹھ گئے چپ چاپ، جا بھائی تو آگے بڑھ. ہم نے پہلے ہی چیک کر لیا کھیسا، وہ جھولی والا آتا پہلے ہم نے چیک کر لیا کہ ہے کہ نہیں، پتا چلا کہ نہیں 500 کی ہے، ایک آدھ 100 بھی ہوتی تو دے دیتے، لیکن 500 ہے تو رہنے دو. ہاں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو جمعہ کی جھولیوں میں بھی 500 ڈالتے، میں منع نہیں کرتا ہیں، لیکن وہ تو کچھ ہے نا. بات تو اکثر کی، تو زیادہ کا حال ایسا کہ وہ پہلے تلاش کرتے ہیں کہ ایک آدھ چھوٹی موٹی نوٹ ہے کہ نہیں، اگر ہے تو ڈال دیا، نہیں ہے بڑی بڑی نوٹ ہے، چلو آج نہیں آتا جمعہ کو اسپیشل یاد رکھ کے لاؤں گا 10 کی نوٹ، یہ دل میں خیال کہ اسپیشل آئندہ جمعہ کو دے دوں گا، ڈال دوں گا، یاد رکھ کے لاؤں گا 10-20 روپیہ، یہ سوچ لیتے ہیں. تو آدھا گھر ہم دے سکتے ہیں؟ ہم نے کبھی دیا نہیں، تو عمر کو کم مت سمجھنا. آدھا لے کر آ گئے، آدھا گھر، اور لا کر دے دیا، اور دینے کے بعد خوش ہیں کہ میں آج زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا. ابو بکر آئے، چھوٹی سی ایک گٹھڑی باندھ کر لائے، تھوڑا سا سامان ایسے لا رہے ہیں، لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھا. اور رکھا تو کیا ہے، ایک توا ہے جس پر روٹی پکائی جاتی تھی، ایک آپ کا وہ کپڑا جو آپ چادر پہنتے تھے وہ کپڑا ہے، وہ جبہ جو آپ پہنتے تھے وہی ہے، اتار دیا آپ نے، ایک ٹاٹ لپیٹ کر ببول کے کانٹے لگا دیے، یہ ہے، کپڑا بھی ہے. جو جس ایک کٹورا، گھر میں ایک کٹورا تھا جس میں میاں بیوی دونوں مل کر کھانا کھاتے تھے، وہی کٹورا اٹھا لایا ہے. ہم تو زمین پر رکھ کے بھی کھا لیں گے، ہم کون سے بہت بڑے سالن اور بریانیاں کھا لیتے ہیں کہ ہم کو پلیٹوں اور ڈشوں کی ضرورت، ہم تو ایسے ہی کھا لیں گے. تو ڈش لا، ہو سکتا ہے کسی مجاہد کے کام آ جائے. تو وہ اٹھا لائے. تکیہ تھا، ایک تکیہ جس پر میاں بیوی دونوں سر رکھ کر سوتے تھے، جو چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی، وہ تکیہ اٹھا لائے. اور ایک پانی کا مشکیزہ، ہمارے گھروں میں مٹکے ہوتے ہیں، نل اب تو فریج ہو گئے ہے نا، اور موٹر چالو کی کے پانی، وہاں تو یہ ہوگا بھائی پانی بھر کر لائے، مشکیزوں میں بھر کر رکھتے تھے تاکہ پینے کا آئے. وہ ایک چمڑے کا مشکیزہ لٹکتا تھا، وہ بھی اٹھا لائے، کسی مجاہد کے کام آئے گا. اور اتنا سامان لپیٹ کر لائے، لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھا. حضور مسکرائے، فرماتے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں؟ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو صدیق اکبر نے بڑا پیارا جواب دیا، یا رسول اللہ میں نے ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. کہتے اب یہ شان دیکھیں، اب پھر ایک ابو بکر صدیق کو مزہ آنے والا ہے. اب یہ شان کے ساتھ آئے ہیں اور سرکار فرماتے ابو بکر، یعنی یہ آدھا وہ پورا سامان دیکھا نہیں گیا، دیکھا یہ گیا کہ بندہ لایا کتنا ہے. وہ آدھا لائے، یہ پورا لے آئے ہیں. اور اسی لیے ایک مالدار آدمی جس کے پاس 1 کروڑ ہو، وہ 100 کی نوٹ مسجد میں دے، اور ایک وہ بندہ جو دن میں 400-500 کماتا ہو اور وہی 400-500 ہی دے دے. ایک مالدار آدمی نے 500 دیا، اور ایک وہ بندہ کہ جو دن میں کماتا ہی 400-500 اور اسی نے نکال کر 500 دے دیا مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی اللہ کی راہ میں، کہ صبح سے شام تک محنت کی تھی، کمایا تھا، 400 روپیہ ملا تھا، اور کوئی آ گیا کہ بھائی اس نام پر، تو بھائی لے جا، دے دیا. تو آپ بتائیں کہ وہ
مالدار جس نے 500 دیا کروڑ میں سے وہ افضل کہ یہ غریب جو دن میں 400 ہی کمایا تھا وہی دے گیا؟ وہ افضل۔ تو صدیق اکبر کا حال یہ ہے، وہ آدھا لائے یہ پورا لے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ اب جبریل امین آ گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے ابو بکر کو سلام کہیے۔ اللہ نے سلام بھیجا اور اللہ پوچھتا ہے اے محبوب ابو بکر سے پوچھیں اس حال میں ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ پوچھتا ہے ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ پوچھئے۔ تو سرکار نے صدیق اکبر کی طرف توجہ فرمائی، اے ابو بکر یہ جبرائیل ہیں، دکھ نہیں رہے مجھے دکھ رہے ہیں، یہ جبرائیل ہیں جو آئیں، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ سوچے ابو بکر کو کتنا مزہ آیا ہوگا، یہ جبرائیل اللہ کا سلام لائے، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اور اللہ پوچھتا ہے اے ابو بکر اس حال میں تم راضی ہو کہ نہیں؟ راضی ہو کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو، ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو، میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے، میرے رب نے مجھے یاد کیا۔ کہتے ہیں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا اوقات کہ میں رب سے ناراض ہوں، اللہ مجھے جس حال میں رکھا میں اسی حال میں خوش ہوں، اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال میں خوش ہوں، میری کیا اوقات کہ میں اپنے رب سے ناراض ہو جاؤں، میں اس حال میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ کہتے ہیں صدیق اکبر نے یہ جواب دیا، اللہ کے رسول مسکرائے، کہتے ہیں جبریل امین کو دیکھا آج کچھ عجیب لباس پہن کر آئے ہیں، عجیب لباس پہن کر ٹانٹ لپیٹا ہوا، کانٹے ببول کا کانٹا لگایا ہوا، ابو بکر نے بھی یہی، یہ انہوں نے بھی یہی، اے جبریل آج کیا بات ہے؟ سدرا کے مکین نے، فرشتوں کے سردار نے ٹانٹ، بھئی تمہیں تو ٹانٹ کی ضرورت ہی نہیں، ٹانٹ کی ضرورت نہیں، لیکن ٹانٹ لپیٹا، ببول کا کانٹا بھی یہیں کہیں سے لیا ہوگا نا، تھوڑی نا وہیں سے لائے، ببول کا کانٹا لگا ہوا، اے جبریل یہ کیا لباس؟ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ آج آپ کے صدیق نے یہ لباس پہنا، اللہ نے آسمان دنیا میں یہ اعلان فرمایا کہ جتنے فرشتے وہ میرے صدیق جیسا لباس پہنے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، احسان جس کا دین پر، ابو بکر، لگے گا نعرہ عرش پر، مصطفیٰ کا ہم سفر، آج اللہ نے سارے فرشتوں کو اعلان فرما دیا ہر کوئی صدیق سا لباس پہنے۔ اللہ کو بھی یہ ادا پسند آ گئی ہے، اللہ کو بھی پسند آئی۔ تو یہ صدیق اکبر ہے، اور یہ کہا نا یہ صدیق ہے، یہ صدیق جانتے ہیں ہر بات میں صدیق ہے۔ ہم نے ایسے ہی تو صدیق نہیں کہا، میرے آقا نے صدیق کہا ہے، اور وہ بھی سب سے بڑے، ان سے آگے کوئی بڑھ ہی نہ سکا، ان سے آگے کوئی نہ جا سکا۔ اللہ کے رسول خود گواہی دیتے ہیں، آپ کے آخری خطبے میں سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، جتنوں نے مجھ پر احسان کیا تھا، مجھ پر اور اسلام پر جتنوں نے احسان کیا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا سوائے صدیق کے، اس کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ صدیق اکبر کیوں ہے؟ ویسے تو آپ بڑے سچے تھے، جب مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، پہلے کے انبیاء کرام آتے، پہلے کے انبیاء کرام رسولان گرامی آتے تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آتے جاتے، تو ہر آنے والا نبی اپنے سے پہلے نبی کا مصدق ہوتا، ہر آنے والا نبی اپنے سے پہلے نبی کا مصدق۔ خود اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو مصدق فرمایا، مصدقا لما بین یدی،
اپنوں سے پہلوں کی تصدیق کرنے والے، اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرنے والے، قرآن اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا، قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، میرا محبوب اگلے انبیاء و مرسلین کی تصدیق کرتا ہے۔ تو حضور کو مصدق اللہ نے فرمایا، ہر نبی کو فرمایا مصدقاً مصدقاً مصدق۔ تو یہ سلسلہ مصدقین کا چل رہا تھا، اور پھر باری آئی خاتم النبیین کی، خاتم الانبیاء والمرسلین، تو کہتے ہیں اللہ نے اب سسٹم بھی چینج کر دیا۔ اب تک مصدق مصدق تھے، کہتے اب مقام بدلا، اب صدیق ہوں گے، اب صدیق ہوں گے، اور صدیق میں بھی پہلا صدیق ابو بکر ہوگا، پہلا صدیق ابو بکر۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے جتنوں پر بھی ایمان پیش کیا، میں نے جتنوں پر بھی ایمان پیش کیا کہ بھئی میں اللہ کا نبی اور رسول، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اسلام لاؤ، تو اس نے کہا میں سوچوں، میں پھر بتاتا ہوں، میں سوچ لوں، میں پوچھ لوں، کچھ تو کہا۔ یا کسی نے کہا اگر کوئی معجزہ ہو تو پھر ہم دیکھیں، کچھ تو بات، یعنی کچھ دیکھا، کچھ پوچھا، کچھ سوچا، کچھ رکے، کچھ تو ہوا، تھوڑا سا تو یوں ہوا، ایک جھٹکا تو لگا کہ مانوں کہ نہیں، اور پھر کلمہ پڑا بات کی بات، لیکن ایک جھٹکا، کہتے سوائے صدیق کے۔ سرکار نے خود فرمایا میں نے جتنوں پر بھی اسلام پیش کیا، اس نے پس و پیش کیا، اس نے غور و فکر کیا، سوائے صدیق کے کہ جیسے ہی میں نے ان پر اسلام پیش کیا وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، نہ دلیل مانگی، نہ معجزہ مانگا، نہ کسی سے پوچھا، کچھ نہیں۔ جانتے کیوں؟ کہتے اس لیے، یہ نکتہ، اس لیے اللہ نے ابو بکر کو پیدا ہی صدیق کیا تھا۔ اللہ نے ابو بکر کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ جب میرا محبوب آئے تو ابو بکر کوئی سچ جھٹلائے، کوئی تصدیق نہ کرے، ابو بکر تو تصدیق کرنا، تو پیدا ہی ہوئے تصدیق کے لیے، اب تک مصدق تھے، اب سے میرے محبوب کے بعد اب کوئی مصدق نہیں، اب صدیق ہوں گے۔ تو ویسے جتنوں نے بھی تصدیق کی نا وہ سب صدیق، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب صدیق۔ بس صدیق کہتے کسے کہتے؟ تصدیق کرنے والا، تصدیق کر، ہم سب اللہ اور رسول کی تصدیق کرنے والے۔ ایمان نام ہی ہے، ایمان کا معنی کیا؟ التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کہتے ہیں جو کچھ حضور لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا، بس یہی ہے ایمان۔ تو یہ تصدیق، تو ہم بھی صدیق ہیں، لیکن اللہ نے یہ عام صدیقوں والا مقام نہیں، وہ خاص مقام صدیقیت رکھا ہے، جس کا مقام اللہ نے نبیوں کے بعد رکھا، نبیوں کے بعد ہے نا، کہ جس میں خود اللہ نے قرآن میں فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلے نبیوں کا ذکر، پھر صدیق، پھر شہداء، پھر صالحین۔ یہی مقام و مرتبے کی بھی ترتیب ہے، یہی مقام و مرتبے کی ترتیب۔ اور پہلا صدیق ابو بکر، ابو بکر کیسے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جیسے حضور نے اعلان فرمایا صدیق اکبر ایمان لے آئے بغیر پس و پیش کے۔ پھر معراج کا واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ پیش آیا تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں معراج کے صبح ام ہانی فرماتی ہے کہ سرکار نے فرمایا میں ان کو بیان کروں گا رات کا واقعہ، یہ مجھے جھٹلائیں گے، یہ کہیں گے جھوٹ بول رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، محبوب آپ بتائیں تو صحیح، ابو بکر سے تصدیق کریں گے، ابو بکر تصدیق کریں گے۔ تو کہتے ہیں سرکار نکلے، آپ نے کفار مکہ کو بتایا، ہر کوئی مذاق اڑا رہا ہے، ہر کوئی آپ کو جھوٹا معاذ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن ابو جہل کو پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا، اس نے سوچا چلو جاتا ہوں ابو بکر کے پاس، اسے بھی سناؤں کہ تمہارا دوست گیا کام سے، کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے معاذ اللہ ان کے خیال کے اعتبار سے۔ تو دوڑتا گیا ابو بکر، سنا تمہارا دوست کیا کہتا ہے، یہ ابو جہل کے الفاظ ہے، تم نے سنا تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ کہتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے وہ کہتا رات کے تھوڑے سے حصے میں
میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا کر آیا. مانگتے ہو؟ ماننے والی بات. صدیق اکبر کہتے بس اتنا, ارے بس اتنا سا. ارے وہ کہہ دیں کہ میں آسمانوں پر جا کر آیا, میں تو وہ بھی مانوں گا. ابھی کفار کو تو پتہ ہی نہیں کہ حضور تو کہاں کہاں جا کر آئے. سرکار نے تو صرف اتنا کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ابھی تو اتنا ہی سفر کافروں کے سامنے, تو وہیں جھٹلانے لگے. ایسا نہیں ہو سکتا, وہ کیا مانیں گے آسمان کا سفر. انہوں نے تو اتنے میں جھٹلا دیا. اور جب صدیق کو پتا چلا تو صدیق کہتے ہیں بس اتنی سی بات, اتنی سی. ارے یار تو کیا بات کرتا ہے, یہ یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی آنا جانا اتنا نہ میں مانوں. میں نے تو اللہ کو ان کے کہنے پر مارا ہے. میں نے تو آسمان کی باتیں ان کے کہنے پر مانی. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں پر جا کر آیا, میں تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ ابو بکر کو پتا نہیں ہے کہ واقعی آسمانوں پر جا کر آئے ہیں, پتا نہیں ہے نا. ابھی تو دشمن سے سنا, تصدیق کر دی, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں. پوچھا نہیں کہ آپ کہتے کیا ہے, آپ جو کہتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں. سرکار فرماتے ابو بکر تو صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے نا. اور یہ حاکم میں, مستدرک کے حاکم میں مولا کائنات کی روایت, حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر ایک ایسا انسان ہے, انہ امرؤ, علی فرماتے ایک ایسا انسان ہے کہ جن کو صدیق اللہ نے, جبرائیل نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جنہیں صدیق کس نے کہا؟ انہ امرؤ سماہ اللہ فی السماء وجبرائیل ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیقا. یہ وہ انسان ہیں کہ جنہیں اللہ نے اور فرشتہ جبرائیل امین نے اور حضور نے صدیق کہا ہے. یہ مولا کائنات کی مستدرک حاکم میں کی روایت موجود. تو کہنے کی بات یہ کہ ابو بکر صدیق ہے, اور صرف صدیق نہیں, صدیق اکبر, سب سے بڑے صدیق. ان سے بڑا کوئی صدیق نہیں, پہلے صدیق ہے نا. اور اتنی محبت حضور سے, اتنی محبت کہ ہر جگہ ساتھ. اچھا تو اب میں وہ بات پھر آگے بڑھاؤں کہ اللہ نے مقام بدل دیا, مصدق نہیں اب صدیق, اور وہ مقام دیا ابو بکر کو. تو ابو بکر نے یہ یعنی کہ بغیر پس و پیش کے, بغیر سوچے سمجھے ایمان کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ پیدا ہی کیے گئے تھے صدیق بننے کے لیے, حضور کے ساتھی بننے کے لیے. تو صدیق اکبر کا مقام وہ ہے جیسے کہ ایک انسان کا سایہ ہوتا ہے. انسان کا جیسے سایہ جہاں جہاں انسان جاتا ہے سایہ بھی اس کے ساتھ جاتا ہے, کبھی جدا نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق بھی سائے کی طرح میرے آقا کے ساتھ ساتھ رہے. جہاں حضور وہاں ابو بکر. کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں حضور ہوں اور ابو بکر موجود نہ ہو, حضور ہوں اور ابو بکر نہ ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں ہجرت کی تو حضور کا سایہ حضور کے ساتھ ساتھ ہے. یار غار ہوئے اور پھر حضور نے گنبد خضرا میں آرام کرنا چاہا تو وہاں بھی اس سائے نے ساتھ نہیں چھوڑا. یہ سایہ وہاں بھی ساتھ ساتھ ہے, ہجرت میں بھی ساتھ, غزوہ بدر میں بھی ساتھ. کہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھ لیا اے علی بتاؤ تو صحیح تم میں سب سے بہادر کون, تم میں سب سے بہادر طاقتور کون؟ تو مولا کائنات فرماتے ہم بات کیا کرتے تھے کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے. علی تم بھی تو ہو کہ میں بعد میں زیادہ ابو بکر ہے, میں بعد میں زیادہ ابو بکر. کہتے وہ کیسے؟ کہتے اس لیے کہ ایک مقام وہ تھا جنگ بدر کے موقع پر, ہم جنگ کے لیے میدان بدر میں تھے, وہ 1000 کی تعداد میں, ہم صرف 300 ہے نا, 313 کہا جاتا ہے, لیکن 8 افراد وہ ہیں, 8 لوگ کہ جو اس میدان میں نہیں تھے. ان کو ثواب بھی ملا جنگ بدر میں شریک ہونے کا, مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملا. تو ٹوٹل 8 کو نکالو 305 بچتے ہیں.
میدان بدر میں 305 سامنے 1000 کفار و مشرکین کا لشکر. کہتے حضور کے لیے ایک چھپر بنایا ہم نے. آج کل ہم اسٹیج بناتے ہیں, وہ چھپر ہے نا, ایک عریش چھپر بنایا جس پر حضور آرام فرما. کہتے حضور یعنی کہ پوری رات حضور دعائیں کرتے رہے, اللہ کی عبادت کرتے رہے, دعا کرتے رہے. اور یہ وہ مقام تھا پوری رات دشمن کہیں سے بھی چپکے سے آ کر حملہ آور ہو سکتا تھا. اس موقع پر اگر کسی نے حضور کی حفاظت کی تو ابو بکر صدیق ہیں, تلوار لے کر وہ پوری رات حضور کے حجرے پر آپ پہرا دیتے رہے ہیں. پوری رات پہرا دیا اور بار بار اندر جاتے ہیں, حضور کو دیکھتے پھر آتے ہیں. اور جب آخری صبح جب نکلنے کا وقت ہے دیکھا حضور دعا کر رہے ہیں اور کس شان سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اگر یہ جماعت نہ رہی, اگر اے اللہ اگر یہ جماعت باقی نہ رہی, لم تعبد ابدا, اے اللہ تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی. یہ جماعت نہ رہی, اگر آج یہ ختم ہوئی تو روئے زمین پر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی. یعنی کہنے کا مطلب تھا اے اللہ قیامت تک تیری عبادت تو ہوگی لیکن انہی 313 کے ذریعے ہوگی, انہی 313 کے ذریعے تیری عبادت پوری روئے زمین پر ہوگی. اے اللہ اب تیری نصرت و حمایت کی ضرورت ہے, اللہ مدد نازل فرما. اللہ اب یہ دعا کر رہے ہیں, آپ کی چادر گرتی ہے, ابو بکر اٹھا کر ڈالتے ہیں, بار بار کندھے پر ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول رو رو کر دعا کر رہے ہیں. تو پھر صدیق اکبر کہتے ہیں حسبک یا رسول اللہ, حسبک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کافی ہے, ضرور اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. تو سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا اور آپ وہاں سے باہر تشریف لائے یہ کہتے ہوئے کہ مشرکین ہار گئے, مومنین جیت گئے ہیں. اللہ نے کافروں کو شکست دے دی, یہ کہتے ہوئے آپ باہر تشریف لائے. تو کہنے کی بات یہ کہ وہاں اس مقام پر بھی ابو بکر صدیق ساتھ ہیں, آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جو میں بتا رہا ہوں نا سایہ, حضور کا سایہ, تو یہ کیسا سایہ ہے, یہ کیسا سایہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے چاہا تو یہ تھا کہ عمرہ کرے. سن ہجری 6 کا یہ واقعہ, چاہا کہ عمرہ کریں, بھئی اللہ کا گھر 6 سال ہو گئے ہم نے بیت اللہ دیکھا نہیں, تو چلیں عمرہ کر کے آتے ہیں. تو نکلے سرکار نے فرمایا کہ بھئی جس کو بھی چلنا چلیں. تو 1400 یا 1500 لوگ تھے, 1400 یا 1500 کی روایت ہے نا, حالانکہ 3 روایت ہے, 1300 1400 1500, زیادہ مشہور 1400 1500, ہم میڈل 1400 لے لیں. 1400 صحابہ ساتھ میں. اب گئے تو جب مقام حدیبیہ پر پہنچے, ایک جگہ کا نام ہے حدیبیہ, جب وہاں پہنچے تو آپ نے کہا کہ پہلے ہم ان کو خبر کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کو بھیجا, عثمان جاؤ تم جا کر بات کرو, تم جا کر بات کرو. عثمان کو کیوں بھیجا, اس کی وجہ کہتے حضرت عثمان غنی کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پورے مکہ میں, وادی مکہ میں حضرت عثمان غنی سے زیادہ معزز مکرم کوئی نہیں. اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کے سب پر احسان تھے, حضرت عثمان کا ہاتھ سب کے اوپر اور سب ان کے نیچے دبے ہوئے. تو کہتے عثمان جائیں گے بات کرنے, کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا, عثمان تم جاؤ. حضرت عثمان گئے بات چیت کرنے. تو بعد میں طویل واقعہ, میں لمبا واقعہ بیان نہیں کرتا, بس بات جو بتانی وہ یہ کہ اب حضور کی بارگاہ میں سہیل ابن عمرو, پہلے تو مسعود ابن عروہ ثقفی, عروہ ابن مسعود ثقفی, انہیں بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھو تو یہ آئے ہیں, بڑا بھاری بھرکم لشکر وشکر تو نہیں ہے, تیاری کیسے دیکھ کر آؤ. یہ گئے اور آ کر بات چیت کی, اور پھر جب واپس جانے لگے تو ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا, یعنی ان کا حال کیا ہے. تو دیکھا عصر کا وقت تھا, صحابہ کا اذان, حضرت بلال حبشی نے اذان دینا شروع کیا. لوگ وضو کر, یعنی حضور نے وضو کا پانی لیا تو سارے صحابہ گھیر کر کھڑے ہو گئے. حضور وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا. آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا لعاب دہن کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے, وہ ملتا ہے, اپنے چہرے پر لگاتا ہے, اور جس کو نہیں ملا وہ اس کے ہاتھ سے ایسے تھوڑا تھوڑا تبرک لے رہے ہیں اور اپنے چہرے اور اپنے سینے پر مل رہے ہیں. آپ کھکھارتے کر کے کھکھارتے ہیں, کہتے وہ بھی زمین پر نہیں گرتا, وہ بھی کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے, اسے بھی گرنے نہیں دیتے.
یہ عروہ ابن مسعود ثقفی واپس آ کر کفار مکہ سے کہتا ہے ان سے جنگ کرنے کا خیال چھوڑ دو، جنگ کرنے کا خیال چھوڑ دو، کیوں بہت بھاری لشکر؟ کہ نہ بھاری لشکر تو نہیں ہے، بڑے ہتھیار مضبوط، کہتے ہتھیار ہی نہیں، ہتھیار ہی نہیں ہے، تو پھر بڑی تعداد، کہتے تعداد بھی اتنی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ کہتے میں نے ان کے ساتھیوں کو دیکھا، میں نے ان کے پیروکار متبعین و ماننے والوں کو دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے اعضاء سے گرنے والا وہ پانی گرنے نہیں دیتے، ان کا لعاب نیچے گرنے نہیں دیتے۔ یہ قوم جو اپنے نبی کا وضو کا پانی اور تھوک گرنے نہ دے، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دے گی؟ میں نے ان جیسے دیوانے کبھی نہیں دیکھے ہیں، ہے نا؟ عقل مندوں سے مقابلہ کرنا آسان، لیکن دیوانوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو پھر کفن باندھ کر آئیں گے، وہ تو اپنی ہتھیلی پر جان لے کر آئیں گے، تمہیں تو بیوی بچے یاد آئیں گے، وہ تو سب قربان کرنے آئیں گے، تو جنگ کا خیال چھوڑ دو۔ تو پھر سہیل ابن عمرو کو بھیجا کہ جاؤ بھائی صلح کی بات کرو، تو آیا اور اس نے بات کی، تو سرکار نے کہا ٹھیک، ساری شرطیں مان لی، ساری شرطیں مانی، اور یہ جو شرطیں تھیں نا اتنی زبردست شرطیں تھیں، اتنی خطرناک، اور اس میں بھی ایک واقعہ یہ آیا کہ حضرت ابو جندل جو سہیل ابن عمرو جو بات کر رہا ہے نا، اسی کے بیٹے جو صحابی رسول مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں زنجیروں میں باندھ کر بڑا مارا پیٹا جاتا تھا، تو وہ آ گئے، اور آنے کے بعد جب وہ آ گئے ہیں تو آنے کے بعد جو وہ کہتے ہیں حضور بہت مارتے ستاتے ہیں، مجھے لے جائیے ساتھ، تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ بیٹھے، تو سہیل کہتا ہماری 3 شرط ہے، اس میں ایک شرط یہ کہ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا، ہم لینے آئیں گے، آپ کو دینا پڑے گا، آپ کا کوئی آ گیا ہم نہیں دیں گے، منظور؟ تو اب سارے صاحب حضور نے کہا منظور، لیکن یہ تو پہلے آ گیا، ہماری صلح سے پہلے یہ آ گیا، کہنا پہلا ہی یہ ہے، اس کو پہلے واپس کرو تب جا کر صلح، ورنہ نہیں۔ تو سارے صحابہ جوش میں، یا رسول اللہ حکم دیجئے، ابھی حملہ کرتے ہیں، مکہ ہی فتح کرتے ہیں، حکم دیجئے جنگ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جنگ بدر میں دیکھ چکے تھے، غزوہ خندق میں دیکھ چکے، اللہ کی مدد آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں، ہم جنگ کرتے ہیں۔ سرکار نے کہا نا میں صلح کروں گا۔ تو جب صلح ہوئی، ان شرطوں پر صلح ہوئی کہ جس میں ہم جھک رہے تھے، تو صحابہ کو پسند نہیں آیا، اور سب غصے میں، حضرت عمر بھی غصے میں، اور سارے صحابہ بھی ناراض بیٹھے، اور کتنے ناراض کہ حضور نے کہا بھائی سارے لوگ احرام کھول دو اور جانوروں کی قربانی کر دو، ہم عمرہ آئندہ سال قضا کریں گے، آئندہ سال قضا کریں گے۔ تو صحابہ سارے بیٹھے ہیں، ایسے اعلان ہوا، حضور نے اعلان کیا، یہ وہ صحابہ جو آپ کے ایک حکم پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تو حضور کو جلال آیا، آپ غصے میں حضرت ام سلمہ کے حجرے میں گئے، خیمے میں گئے، اور جا کر کہتے ہیں، یعنی غضبناک ہو کر بیٹھے، حضرت ام سلمہ اس کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ احرام کھول دو، جانور ذبح کر دو، لیکن ایک بھی کھڑا نہیں ہوا، ایک بھی نہیں اٹھا۔ تو حضرت ام سلمہ عرض کرتی یا رسول اللہ، وہ امید میں بیٹھے ہوں گے کہ ابھی سرکار نے تو احرام نہیں کھولا نا، ہو سکتا ہے ہمیں نہ اٹھتا دیکھیں، وہ سرکار کہتے چلو اگر تمہاری ضد ہے تو چلو چلتے ہیں، مکہ فتح کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہیں آپ اپنا احرام کھول دیں، جانور ذبح کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ باہر گئے، سب کے سامنے آپ نے احرام کھول دیا، اپنا جانور ذبح کر دیا اور لباس پہن لیا۔ جب لوگوں نے، صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے احرام ہی کھول دیا، کہتے اب تو کوئی چانس ہی نہیں، تو پھر سب اٹھے کھول دیا۔ لیکن اب حضرت عمر وہ غصے میں تو حضور کے بارگاہ خیمے میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں کہا تھا مدینے میں، آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ سرکار نے کہا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن یہ کہاں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ میں نے کہا تھا کہ کریں گے، لیکن یہ کہاں کہا کہ اسی سال کریں گے؟ کریں گے۔ حضرت عمر پلٹے وہاں سے اور غصے میں صدیق اکبر کے یہاں ہوئے، صدیق اکبر کے حجرے میں گئے، خیمے میں، اور گئے تو صدیق اکبر گئے، عمر کیا ہوا؟ کیا حضور نے نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو صدیق ہاں کہا تو تھا، لیکن یہ کہاں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ یہ کہاں کہا تھا کہ اسی سال؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہی الفاظ، ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں، وہی الفاظ جو سرکار نے کہے، وہی الفاظ ابو بکر کی زبان سے سنے، میں سمجھ گیا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، میں سمجھ گیا اللہ اسی پر راضی، کہتے میں بھی راضی ہو گیا،
میں بھی راضی ہو گیا. تو صدیق تو آئے ہی اس لیے تھے کہ سرکار کا ساتھ دیں. اللہ نے پیدا ہی کیا تھا حضور کی معیت کے لیے, حضور کے ساتھ کے لیے, حضور کی رفاقت کے لیے. تو آپ نے ہر جگہ ایسی رفاقت کا حق ادا کیا کہ جب وفات ہوئی, اور وفات بھی کتنی پیاری, آخری بات عرض کر رہا ہوں, وقت ختم ہے, آخری بات, وفات بھی کتنی پیاری ہے نا. پیدائش میں سرکار عام الفیل, جس وقت ابرہا نے ہاتھیوں سے حملہ کیا, اس حملے کے 55 دن کے بعد حضور پیدا ہوئے, اور اس واقعے کے 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے. واقعے فیل کے 2.5 سال بعد ابوبکر صدیق پیدا ہوئے. سوچے کہ شان سے پیدا ہوئے ہیں, بالکل فکس ادھر سے چلا آ رہا ہے. اس لیے کہ تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے, ہم مانتے نا. ہمارا عقیدہ کیا کہ ایک ذرہ بھی, ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ادھر نہیں ہوتا. تو ابوبکر خلیفہ اللہ کی مرضی کے بغیر بن گئے. ابوبکر صدیق اکبر اللہ کی مرضی کے بغیر, خلیفہ اول اللہ کی مرضی کے بغیر نہ, اللہ کی مرضی یہ تھی. تو اب وفات کا وقت آیا نا, تو صدیق اکبر بیمار ہوئے, اور آپ نے وفات سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ تمہارے 2 بھائی ہیں اور تم 2 بہنیں ہوں, تو 2 بھائی اور 3 بہنوں کا حصہ کرنا میری وراثت میں سے. 2 بھائی اور 3 بہن. حضرت عائشہ کہتی اے ابا ہم 2 بہنیں ہیں, تیسری کون؟ کہتے تمہاری ماں کے پیٹ میں جو ہے نا وہ بچی ہے, وہ لڑکی ہے, اس کا بھی حصہ لگانا. پھر کہتے آج کون سا دن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آج پیر کا دن. تو کہا اچھا پیر کا دن ہے. غسل کیا, اور غسل کر کے یعنی وہ چادر اوڑی, لپیٹی اپنے آپ پر, اور پھر لیٹ گئے. کہتے لیٹے اور کہتے مجھے امید ہے کہ اللہ یہاں بھی حضور کے ساتھ میری موافقت فرمائے گا. حضور پیر کے دن دنیا چھوڑ کر گئے, تو میں ان کی سنت پر پیر کے دن دنیا چھوڑ کر جاؤں گا. اچھا یہ آپ کی وفات ہوئی پیر ہی کے دن وفات, اور سال بھی دیکھیں, حضور کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے, حضور کی وفات کے 2.5 سال بعد وفات ہوئی ہے. 2.5 سال کے بعد آپ کی وفات ہوئی, تو 2.5 سال آپ نے خلافت انجام دی, اور اتنی سادگی کے ساتھ کہ ایک مرتبہ یعنی ان کی بیوی ام رومان, انہوں نے سوچا کہ حلوہ کھانا ہے. تو کہتے اب حلوہ تو کھانا ہے, لیکن پیسہ تو اتنا ہے نہیں. جب خلیفہ ہو گئے تو صدیق اکبر نے صرف اتنا وظیفہ لینا پسند کیا کہ جس سے گھر چل جائے, کھانا پینا 2 وقت کا ہو جائے. اتنا ماہانہ تنخواہ لیتے وظیفہ, اور وہ بھی حضرت عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح نے متعین کروایا ہے نا. یہ خلیفہ بننے کے بعد 2-4 یعنی وہ کپڑوں کا تھان ایسا لیا اور لے کر جا رہے ہیں بازار کی طرف. سامنے سے عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح دونوں مل گئے. ابو بکر کدھر؟ بازار کا. کیوں؟ ارے کپڑا بیچنے, کاروبار نہیں کروں گا تو گھر والوں کو کھلاؤں گا کیا؟ تو حضرت عمر ابو عبیدہ کہتے ہیں نہیں اب نہیں, اب تو تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو, اب یہ کام نہیں, چلو ہم تمہارا وظیفہ متعین کرتے ہیں. کہا کتنا؟ کہتے 2 وقت کا کھانا ہو جائے بس اتنا. کہا ٹھیک, یہ کر دیا گیا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ ویسے تو نہیں بن سکتا, تھوڑا دن کا جو روزانہ کا آتا تھا خرچ, کہتے اس میں سے تھوڑا بچایا. 1 مہینہ ہوا تو اتنی جمع ہو گئی رقم کہ حلوہ بنایا. انہوں نے کھایا, صدیق اکبر کے سامنے آیا. صدیق کہتے حلوہ یہ کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا بچا کر میں نے جمع کیے, اور پھر آج مہینے بعد جو جمع ہوئے نا تو حلوہ بنایا. صدیق اکبر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہماری جتنی ضرورت ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہم وظیفہ لیتے ہیں, ہماری جتنی ضرورت پوری ہو جاتی اس سے ہم تھوڑا زیادہ وظیفہ لیتے ہیں. کہتے اتنی رقم بیت المال میں واپس کی جائے, آئندہ مہینے سے میرا وظیفہ کم کر دیا جائے. اتنا کم کرو جتنے کا حلوہ بنا ہے, اتنا کم کر دو. یہ ابو بکر صدیق ہے. تو جب وفات ہوئی تو اب سائے کی طرح گنبد خضرا میں بھی حاضر ہے, اللہ کے رسول کے پہلو میں. اور یہ بشارت یہ حضرت ابو بکر و عمر ہی کیوں ہے, کوئی تیسرا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بشارت سرکار نے بہت پہلے دی تھی, اٹھنا قیامت کے دن. لیکن ایک دن سرکار ابو بکر و عمر کا ہاتھ پکڑ کر آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور فرمایا اے لوگوں سنو, کل قیامت میں بھی ہم ایسے ہی آئیں گے. کل قیامت میں
میں ایسے ہی آؤں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا تو دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا، قیامت میں بھی میں ایسے آؤں گا۔ پتا چلا، اس لیے ان دو کو اجازت دی، اپنے پہلو میں لیٹایا، اور اس سائے نے حضور کو پھر کبھی نہیں چھوڑا، آج تک ساتھ ہے قیامت تک، یہاں تک کہ قیامت میں اٹھیں گے تب بھی یہ سایہ ساتھ ہوگا، تب بھی ساتھ ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے تب بھی ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابو بکر صدیق جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔